ہاں جی، السلام علیکم۔ کیسے ہو دوستو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ آج یہ گاڑی میں ویڈیو آپ کے لیے بنا رہا ہوں۔ میں نے ناشتہ کر لیا ہے، امید ہے آپ نے بھی کر لیا ہوگا، اور ہائی کورٹ جا رہا ہوں۔ میں نے کہا چلے آپ کے ساتھ تھوڑی سی گپ شپ پہل کر لوں، کیونکہ پھر میں نے تھوڑا سا مصروف ہو جانا ہے۔ بات یہ ہے کہ دوستو، ابھی جو ضمنی الیکشن ہوا ہے نا، یہی اصل الیکشن ہے 2018 کا۔ 2018 میں جو الیکشن ہوا ہے نا، یہی ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا مارجن ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تینوں امیدوار جو ضمنی الیکشن ہوا ہے، بلوچستان میں ایک اور دو کراچی میں ہوئے ہیں۔ کراچی کی دونوں سیٹیں پیپلز پارٹی نے جیتی ہیں، اور جو بلوچستان کی سیٹ ہے وہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان انہوں نے جیتی ہے، اور انہوں نے اتنی بھاری اکثریت سے جیتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے امیدوار کا سپوز تھے نا، میں اب ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، 16,000، تو پی ٹی آئی کے تھے 4,000۔ اسی طرح جو دوسرے ہیں ان کا بھی اسی طرح، یہ ایسے مقابلہ نہیں تھا، یہ ایسے تھا بالکل۔ پی ٹی آئی جو ہے نا پٹ گئی ہے، پی ٹی آئی پٹ گئی ہے۔ اور پی ٹی آئی کی سر ویسے کیا حیثیت ہے، آپ یقین کریں، میں آپ کو آپ دیکھ لیں، کہیں بھی دیکھ لیں، ہم تو ادھر بار میں سیاست کرتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، جو وکیل ہیں ہم آپس میں لاہور ہائی کورٹ میں، تو ہمیں پتہ ہے کہ 10 بندے بیٹھے ہونے تو 2 پی ٹی آئی کے ہوتے ہیں، 8 مسلم لیگ نون کے ہوتے ہیں۔ میں لاہور کی بات کر رہا ہوں، اسی طرح باقی اس میں بھی ہوتا ہے۔ تو پی ٹی آئی کو تو پہلے بھی مصنوعی طریقے سے سارا کچھ دلایا گیا، اسی لیے تو یہ لوگ کام نہیں کر رہے۔ آپ دیکھ لیں، کوئی منسٹر کوئی ایک مجھے سیریس منسٹر دکھاؤ۔ پہلے یہ جو نکے دا ابا تھا نا، ابے دا نکا، ایک ہے ابے دا نکا، ایک تو نکے دا ابا تو سب جانتے ہیں نا، ایک ہے ابے دا نکا۔ وہ کون ہے بھلا؟ وہ شبلی فراز ہے۔ اس کے باپ کا بڑا نام ہے احمد فراز صاحب کا، لیکن اس نے اپنے باپ کا نام بھی ڈبویا ہے۔ 2-3 اور بھی ہیں جنہوں نے اپنے باپ کا نام ڈبویا ہے، ٹھیک ہے۔ آئے ہائے یار، کیا بتائیں، اور بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کی اصلیت یہی ہے جو اب آپ کے سامنے آئی ہے الیکشن میں، ٹھیک ہے۔ ان کو سوری جی، وہ گھنٹی بج گئی تھی، تو ان کو بالکل مصنوعی اکثریت، یار کچھ تھوڑا بہت یہ ہوتا ہے نا کہ آپ دیکھیں نا، ان کو پھر بھی ان کو پوری سپورٹ، تکوں کی سپورٹ اور سارا کچھ دینے کے باوجود بھی یہ سادہ اکثریت بھی نہیں لے سکے، ٹھیک ہے نا۔ پھر بھی مانگے تانگے کی حکومت ہے، اور یہ مانگے تانگے کی حکومت، یہ تو مسلم لیگ نون نے کوشش ہی نہیں نہ کی کہ وہ کاف لیگ والوں سے رابطہ کرے، وہ پگاڑا سے، ایم کیو ایم سے، انہوں نے تو کوشش ہی نہیں کی، ورنہ تو حکومت یہ بھی ان کی بن جانی تھی۔ سر جی، بڑی یقین کرو، بہت دکھ ہوتا ہے، اسی لیے ان لوگوں کو کوئی ایک مفت میں کسی دوست کو مفت میں کوئی چیز دے دوں نا، یہ موبائل دے دوں یا مفت میں کوئی چیز دے دوں، اس کو وہ قدر نہیں ہوگی جو اپنے خریدے ہوئے سے ہوگی نا۔ تو یہ ان کا یہی حال ہے۔ انہوں نے یار پاکستان کے ساتھ بہت کھلواڑ کر دیا ہے، خدا کی قسم بہت کھلواڑ کر دی ہے، اتنے نان سیریس ہے۔ اگر میرے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے، یار دیکھو یہ فواد چودھری ہے، وہ ہنس رہا ہوتا ہے، ٹی وی پہ گالیاں دے رہا ہوتا ہے، یہ مراد سعید ہے، وہ دیکھیں رگے پھلا کے بیٹھا ہوتا ہے، یہ شہباز گل کی شکل آپ دیکھ لیں، وہ سیریس ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کو شہباز گل سیریس لگتا ہے؟ ذرا سیریس نہیں ہے، ذرا۔ عمران خان کے ساتھ بھی سیریس نہیں ہے، یار انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا ہونا ہے، اور ان کی سب کی دوری نے، جو بھی عمران خان کا فرنٹ مین ہے نا، فرنٹ مین، وہ ڈیول نیشنل ہے۔ شہزاد اکبر کو لے لیں، زلفی بخاری کو لے لیں، یہ شہباز گل کو لے لیں، یہ سارے یہی ہے نا آپ کے۔ فردوس عاشق امان سیریس ہو سکتی ہے؟ 40,000 ووٹوں سے ہاری ہے، وہ تو شکر کر رہی ہوگی کہ میں ہاری ہوں، تو میں جناب مزے کر رہی ہوں، اور پہلے وہ صوبائی اس میں اب مرکز میں تھی مشیر، وہاں سے نکالی ہے تو صوبے میں چلی گئی ہے،
اور شہباز گل جو ہے وہ صوبے سے نکلا ہے تو مرکز میں چلا گیا. تو اب دیکھ لیں یہ کیا ڈرامے ہیں بھائی. آپ نے فردوس عاشق اوان کو کرپشن میں نکالا ہے بقول پی ٹی آئی کے لوگوں کے, ہم نہیں کہہ رہے, تو پھر اس کو صوبائی میں وہ ٹھیک ہو گئی ہے. او مائی گاڈ یار, کھلواڑ ہے کھلواڑ. اور نعرے سنیں تو آپ کہیں گے کہ یار ساری دنیا غلط ہے, یہ مانی مینٹل نہیں ہے, یہ تو بڑا فلاسفر ہے. یہ آپ ان کی تقریریں سنیں تو سب کی, اور انہوں نے قسم کھائی ہے کہ کوئی بات صحیح نہیں کرنی تقریر کے مطابق, عمل سارے الٹ کرنے ہیں. تو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ یہ ضمنی الیکشن یہ پرسوں پھر ہونے جا رہا ہے پنجاب میں, ڈسکا میں, وزیر آباد میں, یہ بھی اسی طرح کا رزلٹ ہے. اب سارے تبصرہ کر رہے تھے, صبح بھی میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا جی یہ عمران خان کے لیے بڑی پریشانی والی بات ہے, چتاونی ہے کہ اس کے جو الیکشن میں اس نے مقابلہ ہی نہیں کیا. مقابلہ ہوتا ہے نا 19-20 کا, وہ اس نے مقابلہ بھی نہیں کیا, اور اس طرح بری طریقے سے وہ ہارے ہیں. اور وہاں پہ یہ جاتے رہے, سارے جاتے رہے, ہارے ہوئے تھے سر جی, یہ ہر جگہ گلگت بلتستان میں ہارے ہوئے تھے. اب انہوں نے کشمیر میں دھاندلی کرنی ہے, انہوں نے یہ سارے, جب بےمان بندہ ہو جائے نا سر ایک سیٹ کے لیے, ایک چیز کے لیے, وہ پھر ہر چیز کے لیے بےمان ہو جاتا ہے. تو اس لیے ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا اعتبار نہ کرے. نہ یہ مخلص ہیں عمران خان کے ساتھی دوست, نہ عمران مخلص ہے. یہ جناب پکنک منا کے نشے نشے کر کے تو یہ کہیں گے اوکے جی اسی تے یار تسی ساڈی گل نو سیریس لے لیا سی ہیں. کل جیسے ایک لطیفہ میں نے آپ کو سنایا ہے, وہ تو تھا ویسے سیاست کے حوالے سے, ان کے حوالے سے بھی تھا, وہ جس سے بوتل پکڑی گئی ہے. وہ بوتل شہد والا بوتل والا بھی ہے نا ایک منسٹر, کون ہے بھلا وہ شہریار, وہ نہیں وہ لمبے بالوں والا, امین گنڈا پوری, اس سے بوتل پکڑی گئی ہے تو کہتا ہے جی یہ شہد کی بوتل ہے اور میں بنی گالا عمران خان کے لیے لے کے جا رہا ہوں. سب نے دیکھا ہے کہ وہ شراب کی بوتل تھی. اب کل وہ لطیفہ جو کسی نے بھیجا ہے وہ یہی بھیجا ہے کہ جی وہ ایک بندہ شراب کی بوتل لے کے جا رہا تھا تو اس کو پولیس والوں نے پکڑ لیا. جو ہی پولیس والوں نے پکڑا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ, میں مسلمان نہیں ہوں, مجھے چھوڑ دے. دیکھ یہ ایسے ہی ہیں. یہ تو انہوں نے بھیجا تھا کہ ڈی جے آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹے, اس کے اوپر انہوں نے کسی نے بنائی تھی. تو یہ لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ عمران مانی وغیرہ یہ سارے ایسے ہی ہیں, سارے ہی ایسے ہیں. لہٰذا یہ جو ان کو منجی ٹھکی ہے نا سندھ میں اور بلوچستان میں, پنجاب میں بھی ٹھکے گی. میں کہتا ہوں اب کے پی کے میں بھی ضمنی الیکشن ہوگا تو آپ دیکھ لینا, وہ زیرو پہ چلے گئے ہیں. پہلے تو ہوا تھا نا, تھوڑا بہت ہوا, اوہ پتہ نہیں ہمارے عمران خان کے غبارے میں سے کیا نکلے گا بھائی. جب آئے گا کپتان تو بنے گا نیا پاکستان. تو یہ حالات ہیں دوستو. اور آپ کو یہ سپریم کورٹ میں آج وہ فیصلہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے. آج جو چیئرمین ہیں انہوں نے خود پیش ہونا ہے, ہاں چیف جسٹس گلزار نے ان کو بلایا ہے. اور یار ادھر میں دلائل دیتا نا تو میں یہی کہتا ہے کہ یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے. اس کو خارج کر کے صدر الوی کو بھی جرمانہ کرو جس نے ریفرنس دائر کیا ہے, اور عمران مانی مینٹل کو بھی جرمانہ کرو جس نے یہ کیس دائر کیا ہے آئین کے خلاف. کل یہی تو مریم نے کہا ہے, اور اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کو جناب گائیڈ کر رہی ہے, سپریم کورٹ کو سکھانا چاہتی ہے, اور یہ فلانا ہے اور یہ ہے وہ ہے. بھائی وہ 226 کے ہوتے ہوئے میری عام بندے کی ریٹ ہوتی تو جج صاحب نے مجھے 1 لاکھ روپیہ جرمانہ کرنا تھا. میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ریٹ میں پاکستان جسٹس پارٹی کرتی یا میں کرتا, منصف امان کرتا, تو قسم سے انہوں نے 1 لاکھ روپیہ جرمانہ کر کے مجھے کہنا تھا کہ آئندہ آپ نے ایسا کام نہیں کرنا ورنہ تیرا سپریم کورٹ کا لائسنس بھی کینسل کر دیں گے. یار یہ دیکھے تو صحیح,
میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرے یہ دلائل ہوتے تو میں نے کہنا تھا کہ ان کو ہیوی جرمانہ کرو. اور یہ جو الفی بیٹھا ہے، الفی نہیں ساری الفی نہیں، الوی جو بیٹھا ہے چپک کے، تو اس کو بھی جرمانہ کرو کہ اس نے ریفرنس کی صورت میں بھیجا ہے. بھائی الوی صاحب، یہ ریفرنس بنتا ہے تو پھر تیرے خلاف بھی جو تو نے آئین میں کے حلف اٹھایا اس کو بھی تم بھی فارغ ہے. پھر کوئی چیز بھی اس طرح تو آپ آئین کو نہ ہونا بہتر ہے. جو آئین میں کلیئر لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ نے آرڈیننس جاری کر دی ہے. بے شرم قوم کہیں کی، حد ہو گئی ہے ویسے بہت زیادہ.